لگا۔ حمزہ، میں نے اس دن تم کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ میں نے تم کو بار بار موقع دیا کہ تم مجھے سچ بتاؤ، مگر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اب جب تم نے مجھ سے اپنے بزنس ٹرپ کا بہانہ بنایا تو میرے سے یہ سب برداشت نہیں ہوا کہ تم مجھے دھوکہ دو اور بزنس ٹرپ کا بہانہ بنا کر اپنی زندگی آرام سے گزارو۔ وہ بچہ اور وہ لڑکی، تم کو مبارک ہو۔ میں جا رہی ہوں تم کو چھوڑ کر۔ طلاق نہیں لوں گی کیونکہ میں ایک بچے کو اس کے باپ سے الگ نہیں کر سکتی۔ کبھی تمہاری ثانیہ۔ آنسو کا ایک قطرہ خط پر گرا تھا، شاید اس کو لکھتے ہوئے وہ روتی تھی۔ حمزہ نے خط کو تروڑ مروڑ کر پھینک دیا۔ غصے سے اس کی کن پٹی لال سرخ ہو گئی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی ہو ثانیہ۔ وہ غصے میں چلا گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے آ کر بھی ثانیہ کو فون نہیں کیا۔ نہ جانے کون سا ٹائم تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کو وہ اٹھا تو سر کافی بوجھل تھا۔ اس نے اپنے لیے بلیک کافی منگوائی اور شاور لینے چلا گیا۔ شاور لے کر جب نکلا تو فون کی بیل بج رہی تھی۔ اسکرین پر نمبر دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ہاں، کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، حمزہ نے بے دل ہو کر جواب دیا۔ اس کی آنکھیں سکڑی سمٹی اور پھر وہ ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ اس کو یکدم شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس نے ثانیہ کی امی کے گھر کی بیل پر ہاتھ رکھا تو انٹی نے ہی دروازہ کھولا۔ السلام علیکم انٹی۔ اس نے زرین ثانیہ کی ماں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کب آئے تم ٹرپ سے؟ انہوں نے اس کو پیار کرتے ہوئے بولا۔ جی بس کل آیا ہوں۔ ثانیہ کہاں ہے؟ اس نے بےتاب سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، پتہ نہیں بیٹا کیا ہوا ہے اس کو، جب سے آئی ہے نہ صحیح سے کھا رہی ہے نہ ہی پی رہی ہے۔ تم لوگوں میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ انہوں نے شک سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ جی انٹی ایسا ہی کچھ سمجھیے۔ اس نے یہ کہہ کر اس کے کمرے کی طرف چل دیا تو زرین بیگم ارے کرتی رہ گئیں۔ حمزہ نے بغیر نوک کے دروازہ کھولا تو ثانیہ اس کو بیڈ پر لیٹی نظر آئی۔ ثانیہ، اس نے ثانیہ کو آواز دی۔ ثانیہ یکدم پلٹی تو سامنے حمزہ کو دیکھا۔ آپ؟ حمزہ کو سامنے دیکھ کر وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی، مگر فوراً اس نے رخ موڑ لیا۔ حمزہ کو ثانیہ کو دیکھ کر یکدم دل پر خون سا لگا۔ یہ تو میری ثانیہ نہیں ہے۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا حمزہ کی جان؟ کوئی نہیں ہوں میں آپ کی جان، وہ غصے سے بول اٹھی۔ میری بات تو سن لو، حمزہ بولا۔ اچھا غصہ کرنا ہے کرو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ حمزہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، مگر ثانیہ نے منہ پھیر لیا۔ ثانیہ، سب سے پہلے تم سکون میں آ جاؤ۔ یہ میری ثانیہ ہرگز نہیں ہو سکتی جس کو میں بہت چاہتا ہوں۔ نہیں حمزہ، جھوٹ نہ بولیں، اب آپ کے دل میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ثانیہ اب بھی ناراض تھی۔ لو بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اب میری بات سنو، میری بات سنو گی اور کچھ نہیں بولو گی، اوکے؟ حمزہ نے ثانیہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے رضا، جانتی ہو نا اس کو؟ حمزہ نے ثانیہ سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ علینا اسی کی بیوی ہے۔ اس بات پر ثانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دونوں نے کورٹ میرج کی تھی کیونکہ علینا امیر گھر سے تھی اور رضا کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، تو بس ماں باپ نہیں مانے تو یہ دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے ان کی یہ شادی کروائی تھی ہماری شادی سے پہلے۔ کچھ مہینوں پہلے علینا کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا تو علینا کو مجبوری میں بتانا پڑا، تو گھر والے اس کے بہت ناراض ہوئے اور ادھر رضا کے بھی گھر والے راضی نہ تھے، تو بس دونوں نے گھر کو چھوڑ دیا۔ رضا کو میں نے اپنا ہی نیا فلیٹ دیا ہوا ہے اور وہ کچھ وقت سے آفس کے کام کے سلسلے سے باہر گیا ہوا تھا، تو علینا کی اس دن طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو علینا نے مجھے کال کی تھی اور وہاں تم نے مجھے دیکھ لیا اور سمجھی کہ میں اور علینا شاید۔ حمزہ دکھ سے بولا۔ مجھے سچ بتاؤں تمہارے گھر چھوڑنے کے فیصلے پر بہت غصہ آیا۔ میرا دل کیا کہ سب چیزوں کو آگ لگا دوں کہ تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو، مگر آج صبح جب علینا کی کال آئی اور اس نے تمہاری خیریت پوچھی تو میں نے اس کو بتا دیا، تو وہ الٹا مجھ پر ناراض ہوئی کہ میں نے تم کو کیوں اس کے اور رضا کے بارے میں نہیں بتایا۔ تمہارا شک کرنا جائز ہے، غلطی ساری میری ہے۔ تم بھی ماں بننے والی ہو، جیسے میں علینا کا خیال رکھ رہا ہوں مجھے تمہارا بھی خیال ہونا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے تمہارا خیال ہونا چاہیے۔ حمزہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ثانیہ کو لگا جیسے اب صبح ہو گئی ہو، شک کے بادل ختم ہو گئے تھے
اجلی اجلی صبح ان کے منتظر تھی۔ اس نے حمزہ کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ بھلا میرے شوہر سے زیادہ میرا مضبوط سہارا کون ہو سکتا ہے؟ محبت تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، میری تو جان بستی ہے تم میں۔ حمزہ نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو ثانیہ نے شرما کر اپنی آنکھیں موند لیں۔